قربان جائیں، ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اعلان نبوت نہیں فرمایا، کسی کو نہیں پتا یہ جو ہستی ہیں، یہ ایک ذات ہیں، یہ کون ہے؟ ہاں، آپ کے اندر وہ اوصاف حمیدہ اللہ نے عطا فرمائے، پورے مکہ میں آپ صادق اور امین کے نام سے مشہور تھے، اور کوئی ایسا بندہ مکہ میں کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جس کے صداقت اور ایمانت پر، ایمانداری پر کسی کو اتنا بھروسہ ہوتا۔ ایک وہ کملی والی سرکار محبوب کبریا، وہ ہستی کہ پورے مکہ میں، پورے علاقے میں صادق اور امین کے نام سے آپ مشہور۔ جب آپ نے اعلان نبوت کے لیے لوگوں کو بلایا، پہاڑی پر کھڑے ہو گئے، اللہ کی طرف سے حکم ہوا، آپ نے فرمایا لوگوں، اگر میں تم سے کہوں اس پہاڑی کے پیچھے تمہارا دشمن تم پر حملہ کرنے والا ہے تو میری بات مان لو گے؟ قربان جائیں، لوگوں کے اندر اتنا اپنے اوصاف حمیدہ، صداقت اور امانت لوگوں کے اندر پیوست ہو چکے تھے، سب نے، آپ نے فرمایا اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے تمہارا دشمن تم پر حملہ کرنے والا ہو، میری بات مان لو گے؟ سب لوگوں نے، سب مکہ والوں نے ایک زبان ہو کر کہا جی ہم آپ کی بات ضرور مانیں گے، کیونکہ آپ کبھی جھوٹ بولنے والے نہیں ہیں، جن کی زبان مبارک پر حق بات کے علاوہ، سچی بات کے علاوہ کبھی کوئی بات نہیں۔ اب جب آپ کی زبان مبارک ہلے تو صداقت کے موتی بکھیرے، ہاں، سونا بولے تے منہ وچوں پھل کر دے، سونے دیاں بات دیاں کیا باتاں، ہاں، صداقت، یہ زبان ہلے تو صداقت کے موتی بکھرے، علم، بصیرت اللہ نے جو آپ کو عطا فرمائی۔ کسی ایک شاعر کو یہ کہنا پڑا جو فلسفیوں سے حل نہ سکا، نکتہ وروں سے کھل نہ سکا، جو فلسفیوں سے حل نہ سکا، نکتہ وروں سے کھل نہ سکا، وہ راز ہے کملی والے نے بتا دیا چند اشاروں، ہاں، چند اشاروں، ہاں، جو کسی سے مسئلہ حل نہ ہو، کسی سے مشکل حل نہ ہو، وہ کریم آقا، وہ امام الانبیاء کو اللہ نے وہ کمالات سے نوازا ہے، وہ باتیں چند اشاروں سے حل کر دینے والی۔ آپ کے اوصاف حمیدہ، آپ کے کمالات، بیت اللہ شریف کی تعمیر، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، اعلان نبوت نہیں فرمایا، کسی کو نہیں پتا۔ یہ صادق اور امین کے جو نام سے مشہور ہیں، یہ امام الانبیاء ہیں، یہ عام ہستی نہیں، یہ محبوب خدا ہے، عام ہستی نہیں۔ اللہ وقت اتنا تنازع، اتنا فتنہ برپا ہونے والا تھا، ان قریب تھا ایک ہجر اسود کے نصب کرنے کے فیصلے پر خون کی ندیاں بہہ جاتی، خون خرابہ ہوتا، خون کی ندیاں بہہ جاتی۔ فیصلہ یہ ہوا، صبح جو سب سے پہلے حرم شریف میں داخل ہوگا، جو فیصلہ وہ کرے گا وہ سب کو ماننا پڑے گا۔ ہاں، کمالات، بصیرت، بڑے بڑے وہاں کے دانا، سب فیصلہ کرنے والے،
بڑے بڑے بزرگ اپنی طرف سے جو ہے خاندان کے علاقے کے انصاف کرنے والے سارے موجود ہیں. فیصلہ یہ ہوا جو حرم میں سب سے پہلے داخل ہوگا، جو فیصلہ وہ کرے گا وہ سب کو منظور ہوگا. قربان جائیں، یہ اتنا بڑا فیصلہ اور کوئی کرنے کے قابل نہیں تھا. سب سے پہلے جب دیکھا گیا مدینے والی سرکار محبوب خدا سب سے پہلے حرم شریف میں موجود ہے. آپ کے پاس سب سے پہلے آنے والے کی جب نظر آپ پر پڑی، اس نے اس کے دل و دماغ نے فیصلہ کر لیا، ہاں بھئی اس کا فیصلہ کرنے والے ہیں، اس اہل ہے تو یہی ہے. جو بھی حرم شریف میں آتا گیا پتا چلا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حرم شریف میں داخل ہوئے. اگر کوئی اور ہوتا تنازع اور بڑھ جاتا، نہیں بھئی ہمیں اس کی بات قابل قبول نہیں ہے، پھر پھٹا اور بڑھ جاتا، تنازع اور بڑھ جاتا، خون خرابہ اور بڑھ جاتا. قربان جائیں اس کریم آقا محبوب خدا، سارے لوگ ون ٹو ون اس چیز پر مطمئن ہو گئے، ہاں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ فیصلہ کریں گے ہم سب کو منظور. وہ کمالات، وہ بصیرت، صلاحیتیں جو آپ کو اللہ نے عطا فرمائی، پورے مکے میں کسی کے پاس وہ صلاحیت نہیں تھی. مکہ تو مکہ رہا، پوری دنیا میں کوئی ایسی ہستی نہیں جس کے اندر وہ صلاحیتیں ہوں جو مدینے والی سرکار کو اللہ نے عطا فرمائی. قربان جائیں، وہ کریم آقا علیہ السلام کا فیصلہ دیکھیں، حل دیکھیں، آپ کی سوچ دیکھیں، کمالات دیکھیں. آپ نے فرمایا چادر بچھاؤ. یہ دیکھیں جو فلسفیوں سے حل نہ سکا، نکتہ وروں سے کھل نہ سکا، وہ راز کملی والے نے بتا دیا چند اشعار. ہاں قربان جائیں، فرمایا چادر بچھاؤ. ہاں ایسا فیصلہ فرمایا کسی کے ذہن میں ذرا رائی کے برابر گھمنڈ نہ رہا. فرمایا چادر بچھاؤ. پھر ید اللہ والے دستے مبارک سے آپ نے حجر اسود کو اٹھایا، چادر پر رکھ دیا. ہاں بہت بڑا مسئلہ، بہت بڑی الجھن، بہت بڑا فتنہ، بہت بڑا فساد. قربان جائے وہ کریم آقا اشاروں سے حل کر رہی. اپنے ید اللہ والے ہاتھوں مبارکوں سے حجر اسود کو اٹھایا، چادر پر رکھ دیا. فرمایا چاروں قبیلوں کے سردار آ جائیں. چاروں قبیلوں کے سرداروں کو بلایا. فرمایا ہر قبیلے والا اس کا چادر کا کونا پکڑے. ہاں لوگوں کے لیے یہ اتنا بڑا مسئلہ حل کرنا، اس فتنے سے نجات پانا بڑا مشکل نظر آتا تھا. وہ دیکھیں ہم سب کے کریم آقا مسئلہ کیسے حل فرمایا، عقلیں دنگ رہ گئی، کیسا آسان کر کے. فرمایا چاروں قبیلوں کے سردار چادر کا ایک ایک کونا پکڑیں. قربان جائیں، چاروں قبیلوں کے سرداروں نے چاروں کونے پکڑے. فرمایا اس کو اٹھا کر بیت اللہ شریف کے کونے میں لے جائیں. جہاں حجر اسود کو فٹ کرنا تھا
وہاں لے جایا گیا، سرداروں نے حجر اسود کو اٹھایا، وہاں سے اٹھا کر اس کونے میں لے گئے، قربان جائیں۔ پھر اس کو فٹ بھی انہوں نے کیا جو فٹ کرنے کے اہل تھے، جو فٹ کرنے کے اہل تھے۔ اس محبوب خدا نے، اس سلطان الانبیاء نے حجر اسود کو اٹھایا، اٹھا کر بیت اللہ شریف میں فٹ کر دیا۔ سب مکہ والوں کی عقلیں دنگ رہ گئی، حواس باختہ ہو گئی۔ اتنا بڑا مسئلہ، اتنا بڑا فتنہ، اتنا بڑا فساد اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے خوش اسلوبی کے ساتھ، کیسے جو دانشمندانہ طریقے سے یہ حل کر دیا، سارے مکہ والے مطمئن ہو گئے، سارے، کسی کے ذہن میں ذرا بھی خلش نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیتوں سے نوازا۔ اگر پوری دنیا اس کریم آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لے، آپ کو مان لے، نقصان میں نہیں فائدے میں ہے۔ دنیا کے فتنے سارے ختم ہو سکتے ہیں، دنیا کی پریشانیاں ساری حل ہو سکتی ہیں، گھر گھر کے جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں، فتنے فساد ختم ہو سکتے ہیں۔ اس کریم آقا علیہ السلام کو، جس کو تمام انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے معلم بنا کر بھیجا، ان کا دامن تھام لے، امن و سلامتی پوری دنیا، فتنے فساد خطرات سارے دور ہو سکتے۔ کچھ غلامیاں ایسی ہوتی ہیں، کسی کا غلام بنے عزت میں کمی آتی ہے، کسی کی غلامی اختیار کرے عزت میں کمی آتی ہے، وقار میں کمی آتی ہے، عزت میں کمی آتی ہے، لیکن یہ وہ کریم آقا علیہ السلام ہیں جن کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالنے سے عزت کم نہیں ہوتی، عزت بڑھتی ہے، شان کم نہیں ہوتی، شان بڑھتی ہے۔ پچیدگیاں نئی زندگی میں پچیدگیاں نہیں آتی، غم نہیں آتے، پچیدگیاں دور ہوتی ہیں، غم دور ہوتے ہیں۔ جنہوں نے اس کریم آقا علیہ السلام کی غلامی کو دیکھا، ان کو یہ کہنا پڑا، تھوکتے نہیں وہ تخت سکندری پر، لگا ہو جس کا بستر آقا تیری گلی۔ ہاں، تھوکتے نہیں وہ تخت سکندری پر، لگا ہو جس کا بستر آقا تیری گلی میں۔ کسی شاعر کو یہ کہنا پڑا، محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی۔ ہاں، سرکار کی غلامی آزادی کی سند۔ ہاں، محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ جو بھی اس محبوب کا غلام ہوا، آپ کا غلام ہوا، زمانے والوں کا امام ہوا۔ آپ کی غلامی شرف ہے، عزت ہے، وقار ہے، شان ہے، شوکت ہے۔ جو آقا علیہ السلام کی غلامی میں سکون ہے وہ کہیں نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گرم ریت پر لٹا کر بلال کو اوپر پتھر رکھا گیا۔ آپ
اس گرمی سے چیخے مارتے، کہتے ہائے، واویلا کرتے، واویلا نہیں کیا، اس ریت پر بھی لیٹ کر، اس گرمیش پر بھی لیٹ کر، پتھر ہے پھر بھی اتنا سکون پڑے، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ گرم ریت پر بھی لیٹ کر سکون میں ہوں۔ آج کا انسان ایئر کنڈیشن محل میں رہ کر، کوٹھی میں 10 کنال کا محل ہے، اے سی ہے، دل بے چین ہے، دل بے چین ہے، دل پریشانیوں سے بھرا ہوا ہے۔ قربان جائیں، وہ کریم آقا علیہ السلام کی غلامی ہے۔ گرم ریت پر بھی لیٹ کر دل سکون میں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پیارے کریم آقا علیہ السلام کا سچا اور سچا امتی اور غلام بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔